توہین عدالت کیس کی ہم بات کر رہے ہیں. آج اس کیس پر کارروائی ہوئی ہے. سلیم بخاری صاحب آپ بھی دیکھیں, فیصل وافدہ صاحب سے تو جواب مانگا گیا ہے لیکن جو جواب دے رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں مسترد. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب نے غالباً, یہ تو یقینی ہے کہ چیف جسٹس بننے کے بعد پہلی دفعہ, لیکن اگر میرا ریکارڈ ٹھیک ہے, میری یادداشت ٹھیک ہے, تو انہوں نے شاید پہلی دفعہ یہ توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ کسی کو جاری کیا ہے. وہ کیوں جاری کیا ہے یہ ایک طویل بحث ہے, لیکن چونکہ اس میں سپریم کورٹ کے 2 ججز کا حوالہ ہے, اس لیے میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب نے ضروری سمجھا کہ اس معاملے کو روکنا چاہیے, اور روکنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا نوٹس لیں اور اس کو ایشو بنا لیں. ایشو یہ بن گیا ہے. دونوں ہی صاحبان جو ہیں, فیصل وافدہ صاحب جو اس وقت سینیٹر ہیں, اور وہ جو ہمارے دوست ہیں جو سابق میئر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب کے سامنے اس کو دہرانا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. اسی طرح سے وافدہ صاحب نے بھی جو کچھ کہا تھا, لیکن میری وافدہ صاحب سے بات ہوئی تھی آج کی پیشی کے بعد بھی, اس پیشی سے پہلے بھی, تو انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو کہا تھا کہ ہماری پگڑیاں جو اچھالیں گے تو ہم بھی ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. جی کہتا میں نے تو کوئی نام نہیں لیا, یہ کیسے ایزیوم ہوا کہ میں نے کسی ایک خاص جج کے بارے میں کہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جو بات ججز کے حوالے سے تھی وہ یہ تھی کہ میں نے بابر ستار صاحب کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی دوہری شہریت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے حق پوچھنے کا اس لیے ہے کہ اگر ممبر آف دا پارلیمنٹ نہیں بن سکتا, کوئی سینٹر نہیں بن سکتا, ممبر صوبائی اسمبلی نہیں بن سکتا, ممبر قومی اسمبلی نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے پاس دوہری شہریت ہے, تو پھر ججوں کو یہ حق کیسے حاصل ہے. کہتا میں نے اس کی کلیریفیکیشن کے لیے ایک خط لکھا جس کا مجھے کافی عرصے تک جواب نہیں ملا چکے, لہٰذا اس لیے میں نے پریس کانفرنس میں وہ نقطہ اٹھایا تھا. فرید صاحب, آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی فون کر کے پوچھ لینا تھا کہ آپ نے واقعی متاثر ہو کے پریس کانفرنس کی ہے کہ نہیں. آپ دیکھیے, وہ وہاں سوال پوچھا گیا ان سے کورٹ میں کہ کیا آپ نے فیصل وافدہ کی جو پریس کانفرنس دی اس سے متاثر ہو کے یہ پریس کانفرنس کی ہے. میرے خیال سے دونوں چیزوں کو ملانا نہیں چاہیے. عدالت کی مرضی ہے, وہ جو مرضی سوال کریں, جو مرضی پوچھ سکتے ہیں, لیکن میرے خیال سے دونوں کا انڈیویجول ایکٹ ہے اور ان دونوں کے پاس اپنا آرگومنٹ ہے. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ مصطفیٰ کمال نے تو غیر مشروط معافی نامہ, ایک عام روایت یہ ہے کہ جب غیر مشروط معافی نامہ داخل کر دیا جاتا ہے تو عدالتیں اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, لیکن اس معاملے میں چیف جسٹس صاحب نے پتہ نہیں کیوں یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا, ان کے وکیل نے بھی یہ کہا, لیکن ابھی اس معاملے کو بھی اگلی تاریخ کے اوپر یعنی منتقل کر دیا گیا ہے. جی. فیصل وافدہ جو ہیں وہ, میں ضدی آدمی تو نہیں کہوں گا, لیکن وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ میں باصول آدمی ہوں, میں جو بات کرتا ہوں اس کی میرے پاس لاجک ہوتی ہے, اور انہوں نے اس کا اظہار عدالت میں بھی کیا, اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا, اور جو ان کی ویڈیو جو ان کی یعنی ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں جب وہ جاتے ہیں وہاں بھی انہوں نے بار بار اس کو بیان کیا. جب بوٹ بھی رکھے تھے وہی نا. جی, وہ مطلب دیکھیں وہ ایک اپنی تباہ کے آدمی ہیں, وہ اس طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کا یہ آرگومنٹ بہت سٹرونگ ہے کہ اگر ججوں کی عزت اور احترام واجب ہے تو پارلیمنٹیرینز کو بھی بے عزت کرنے کا کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. یہ تو ہوگی جناب آج کے ان کیسز کی پروسیڈنگ. اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو دیکھا جائے گا. انہوں نے اپنا سٹانس نہیں بدلا ہے وافدہ صاحب نے ابھی تک. انہوں نے مجھے فون پہ بتایا کہ میں نے 3-4 دفعہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی, اور وہ کہتا ہے میرے وکیل نے بھی 3-4 باتیں کرنے کی کوشش کی, اس کو بھی زیادہ موقع نہیں ملا, تو اگلی پیشی پر ہم اپنا معافی الضمیر اور جو پورا ہمارا آرگومنٹ ہے اس کے اوپر ہم بحث کریں گے. ٹی وی چینلز کا کیا کرنا ہے؟ 2 ہفتوں میں انہوں نے بھی جواب جمع اب آ جائیے جناب, لے دے کے نزلہ جو ہے وہ سارا جو ٹی وی چینلز پر گر گیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ لائیو اگر کوریج کسی چیز کی ہو رہی ہو تو کسی چیز کو روکا جا سکتا ہے؟ ڈیلے ہے نا 3 سیکنڈ کا. وہ 3 سیکنڈ کے ڈیلے میں ہیومن مائنڈ ہے نا, لیپس ہو جاتا ہے کبھی کبھی. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ٹھیک ہوا ہے, لیکن اتنا سٹرونگ نوٹس 2 جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پریس کانفرنسز کرنے پر میڈیا پر چڑھائی جو ہے یہ بھی میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی اس لیے ہے. چلیے ابھی تو انہوں نے پیمرا کو کہا ہے نا کہ ہمیں دیں وہ کس چینل نے وہ چلایا تھا.
میرے خیال سے مارجن دینا چاہیے کہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین کی پریس کانفرنس نہیں دکھائیں گے تو پھر کیا دکھائیں گے سارا دن بیٹھ کے وہاں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی فیٹ کیا ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے میڈیا کے اوپر اگر ہاتھ چیف جسٹس صاحب ہلکا رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس سے پہلے انہوں نے کئی مرتبہ ہی ہیز ریسکیوڈ جرنلسٹس, یہ مطلب ہے ریکارڈ کی بات ہے اس لیے کہنی چاہیے کہ بہت ساری چیزیں جو ان کے نوٹس میں لائی گئی یا ان کی عدالت تک پہنچی انہوں نے ہمیشہ میڈیا کا ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اب کی بار معاف کر دیں. ہاں میرا خیال ہے لیجینٹ ویو لینا چاہیے, کیونکہ چینل والوں کی نیت یہ نہیں تھی کہ ججز کا احترام نہ کیا جب جائے. کوئی چینل نہیں پرسیو کر سکا کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر بس وہ اپنی انٹرپریٹیشن ہے جی. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, جو اس سے زیادہ سرپرائزنگ بات ہے وہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ. جی وہ اختلافی نوٹ جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. اس کی چند ایک باتیں, میں سارا تو اس کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا, لیکن چند ایک باتیں میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں وہ عام قیدی نہیں ہیں, کیونکہ حالیہ الیکشن میں ان کے لاکھوں ووٹر جو ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے, ان کے سپورٹرز ہیں. اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ بھی چھوٹے لیڈر نہیں تھے, وہ بہت بڑے لیڈر تھے, اور ان کو بھی ایک آئین شکن فوجی آمر کی ریاستی مشینری کا نشانہ بننا پڑا. ماشاءاللہ دیر بڑی کی, وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی بینظیر بھٹو اور نواز شریف بھی عام قیدی نہیں تھے, اور ان کے خلاف بھی ریاستی طاقت کا غلط استعمال ہوا. میری انٹرپریٹیشن یہ ہے, اینڈ آئی کین بی رانگ, کہ یہ تینوں کو جو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے یہ بانی پی ٹی آئی کو جو ان کے دل میں جو ان کے لیے گنجائش ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دیا گیا. کیونکہ وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جنرل مشرف کے دور میں وہ وزیر بھی تھے, تو اس وقت تو انہیں آئین شکنی وغیرہ قسم کی کوئی چیز یاد نہیں آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی منتخب نمائندوں کی تضحیق اور ان کو ہراساں کرنے کے لیے عدلیہ کا گٹھ جوڑ رہا ہے. توجہ سے فرمائیے, یہ کوئی باہر کا بندہ نہیں کہہ رہا ہے, یہ میڈیا میں بیٹھا ہوا کوئی جرنلسٹ نہیں کہہ رہا ہے. اس سے بھی وہ آگے گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا گٹھ جوڑ ہوا ہے جس کی وجہ سے عوامی نمائندوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. اٹس اے بائسڈ ویو, ایبسلیوٹلی بائسڈ ویو, کیونکہ یہ صرف ایک شخص کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا یہ ہونا چاہیے, یہ نہ ہمارا پریمیسز ہے نہ ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اگر آپ ریکال کریں گے ہسٹری تو اس کو پھر صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. میں آپ کو اس کی ایک بدترین مثال دینا چاہتا ہوں, اور یہ بھی تمام تر معذرت کے ساتھ جسٹس من اللہ کے لیے ہمارے دل میں بہت احترام ہے, لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کریں تو پھر سوشل میڈیا کی کام کر دیتے ہیں آپ. جی سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو کچھ کہا جاتا ہے اس کی میں تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ پورے جج صاحب اپنے ریمارک سے پورے الیکشن اور سپریم کورٹ کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اب سوشل میڈیا کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, نہ ہم اس کو سبسکرائب کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یاد رہے یہ وہی جج ہیں جنہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے کے ساتھ ہی جج شوکت صدیقی کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اور نجم سیٹھی سمیت مختلف صحافیوں کو کہا کہ نواز شریف کو ٹی وی پر نہ دکھانے سے آپ کو کیا تکلیف ہے. اب یہ جج کے ریمارکس ریکارڈ کے بتائے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون سا عوامی مسئلہ ہے, یہ وہی جج ہے جس نے گھر بیٹھے بغیر بایو میٹرک کے حفاظتی ضمانت دینے کا رواج ڈالا. یہ وہی جج ہے جس نے ساتھی جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے والے کیس میں عمران خان نیازی کو معافی مانگے بغیر کیس ختم کر دیا. اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے آرمی چیف کو لائیو گالی دینے والی ایمان مزاری کا کیس پہلی پیشی پر اڑا کے اس کو بری کر دیا. اب دیکھیں نا, جب آپ اس طرح کے نوٹس ایشو کریں گے اور وہ تنقید کا نشانہ بنیں گے, اور جو سوشل میڈیا ہے وہ بے لگام ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس کو کنٹرول کریں, اس کو ریگولیٹ کریں.